کنز العمال ایک کتاب ہے، ہندوستان کے ایک عالم نے لکھی، حدیثوں کی کتاب ہے۔ اس کے اندر ایک حدیث لکھی ہے، جب شیطان کو راندہ درگاہ کیا گیا، شیطان کو جب اللہ نے اپنی بارگاہ سے نکالا تو اس ظالم نے وہاں پر کچھ تقاضے کیے اللہ سے کہ اللہ میں جو دنیا کے اندر اتارا جا رہا ہوں اور اس آدم کی وجہ سے نکالا جا رہا ہوں، تو آدم بھی تو گھر بنائے گا، زمین پر جا کر گھر بنائے گا، مسکن بنائے گا، اللہ میرا گھر کون سا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا کہ تیرے گھر حمام ہوں گے، حمام۔ پھر اس نے پوچھا کہ اللہ میری مشورے کی جگہ کیا ہوگی، میری بیٹھک کیا ہوگی جہاں میں میٹنگ کروں گا انسانوں کو ورغلانے کے لیے؟ اور کہا تیری بیٹھک اور تیرے مشورے کی جگہ بازار ہوں گے، بازار، یہ جو بازار ہیں جھوٹ کی منڈیاں، کہا بازار ہوں گے، یہاں پر بیٹھ کر مشورہ کرنا۔ کہا کہ ہر نبی کے حواری ہوا کریں گے، اے اللہ میرے حواری کون ہوں گے، میرا ساتھ کون دیں گے؟ کہا وہ لوگ جو ہاتھ دیکھ کر، لکیریں دیکھ کر لوگوں کے نصیب بتائیں گے، نجومی، جھوٹ بولنے والے، لوگوں کے عقائد پر ضربے لگانے والے، یہ تیرے حواری ہوں گے۔ اس نے کہا اچھا اللہ نبی کتاب سے بلائیں گے، آیات سے بلائیں گے، میرا ہتھیار کیا ہوگا؟ اس نے کہا اللہ پاک نے فرمایا کہ تیرا ہتھیار گانے، تاشے اور باجے ہوں گے۔ تو اس نے کہا کہ ہر نبی دعوت دیا کرتا ہے، اس پر کوئی دلیل دیا کرتا ہے، کوئی معجزہ دکھایا کرتا ہے، میرے لیے کیا ہوگا؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ ننگی عورتیں جو لباس پہنے ہوئے بھی ننگی ہوگی، وہ تیرے اوزار اور تیرے ہتھیار ہوں گے، وہ تیرے جال ہوں گے جن کے ذریعے سے تو مردوں کو اور عورتوں کو پھنسائے گا۔ نے کہا ہر نبی کتابت کرے گا، لکھے گا، میری کتابت کیا ہوگی؟ کیا جو جسم کے اوپر گندوائیں گے، جو جسم کو گندوائیں گے، نام لکھوایا ہوا ہے، دوست کا نام لکھوایا ہوا ہے، معشوقہ کا نام لکھوایا ہوا ہے، اور پتہ نہیں کیا کچھ لکھوایا ہوا ہے، عبارتیں لکھوائی ہوئی ہیں۔ کہا یہ جیسے نبی کتابت کرے گا، یہ تیرے لکھائی ہوگی، یہ تیری لکھائی ہوگی۔ کہا اللہ میرا کھانا پینا، کہا ہر وہ شے جو نشہ دے دے وہ تیرا مشروب ہوگا، اور ہر وہ شے جس کو ذبح کیا جائے اور غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے وہ تیرا کھانا ہوگا۔ ہر کھانا اللہ کے نام پر، ہر کھانا اللہ کے نام پر۔ تو ہم بڑی دور پڑے ہیں بھائی۔ سندھ کے علاقے جھنڈو کے اندر ہمارے استاد محترم کی جماعت گئی، کہا ہم حیران ہو گئے، ایک بھائی کو دعوت دی، اس نے بڑی خاموشی سے دعوت سنی۔ جب اسے کہا چلو مسجد کے اندر، اس نے کہا میں ہندو ہوں، ہندو۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ آپ کا جو دین اسلام ہے نا یہ چلنے والا نہیں ہے۔ ان کا وہ کیوں؟ کہا اس پوری بستی کے اندر پھرو، جھنڈو کا علاقہ ہے، اس پوری بستی کے اندر پھرو، 60 سال کی عورتیں بیٹھی ہیں قرآن سے نکاح کر کے، قرآن سے نکاح کیا ہے، قرآن سے، جائیداد کے لیے عورتوں کو نہیں بہاتے، لڑکیوں کو نہیں بہاتے جائیداد کے لیے کہ حصہ نہ دینا پڑ جائے، نکاح نہیں کرتے۔ اللہ کی قسم بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ تو بھائی 77 شعبے لکھے ہیں علماء نے، ہمارے دین اسلام کے 77 شعبے ہیں، اور کامل مسلمان اس کو کہا جاتا ہے جو ان سارے شعبوں پر عمل پیرا ہو۔ کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو وہ خود کو مسلمان، باقیوں کو کافر سمجھ رہا ہے، تھوڑا سا وقت جماعت کے ساتھ لگا لیا تو دوسروں کو حقیر سمجھنا شروع کر دیا۔ نہیں بھائی، ہمیں 100% دین پر آنے کی ضرورت ہے۔ میں نے پہلے بھی اکثر کہتا ہوں کہ حکمرانوں کو جو ہم کوستے ہیں نا دن رات، کوئی فائدہ نہیں ہونے والا اس سے۔ انا ملک الملوک انا مالک الملوک، قال اللہ تبارک و تعالی، اللہ حدیث قدسی کے اندر فرماتے ہیں کہ میں بادشاہ بھی ہوں اور بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہوں، اور جب میرے بندے میرے نافرمان ہوتے ہیں تو میں ان پر ظالم حکمران مقرر کرتا ہوں۔ ہاں، لا تشغلوا انفسکم بالدعاء علی الملوک، اللہ پاک نے فرمایا کہ جب ایسے حالات ہو جائیں کہ حکمران تمہیں مجبور کر دے رونے پر، تو ایسی حالت کے اندر حکمرانوں کو بد دعائیں دینے میں مشغول نہ ہو جانا، بل تشغلوا انفسکم، بلکہ اپنی جانوں کو مصروف کر لینا بالذکر والتضرع، آہو زاری کے اندر، آہو زاری کے اندر اللہ کے سامنے گھٹنے ٹیک دینا، اللہ کے سامنے رونا شروع کر دینا، میں ان ظالم حکمرانوں سے خود نپٹ لوں گا۔ لیکن ہم نے کہا کہ نہیں، کرونا سے ڈرنا نہیں ہے، کرونا سے تو لڑنا ہے، ہم نے ہار ماننی کوئی نہیں۔ صالح علیہ السلام کی قوم نے بھی یہی کیا تھا، اور ہمارا بھی ایک مزاج بنایا جا رہا ہے کہ اپنے مسائل سے لڑو۔ بھائی مسائل سے ہم نہیں لڑ سکتے،
ہم اللہ کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں، اجتماعی مسائل ہوں یا انفرادی مسائل ہوں، مسائل کا حل صرف اللہ کے پاس ہے۔ بولس کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا، حضرت عمر کا دور ہے، بولس کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا۔ حضرت عمر بن العاص نے خط لکھا حضرت عمر بن خطاب کو کہ حضرت 4 مہینے ہو گئے لڑتے ہوئے، بولس کا قلعہ فتح نہیں ہوتا۔ 800 صحابہ اور تابعین ہیں، بڑے حیران ہوئے حضرت عمر، اور خط آیا تو خط پڑھا، رونے بیٹھ گئے۔ صحابہ پریشان ہو گئے کہ امیر المومنین کو کچھ صدمہ لگا ہوا ہے۔ پوچھا کر امیر المومنین کیا ہو گیا؟ کوئی بڑا سانیہ پیش آیا؟ کہا اس سے بڑا سانیہ اور کیا ہوگا کہ 800 کامل مسلمان کافروں سے لڑ رہے ہیں، 4 مہینے گزر گئے، قلعہ فتح نہیں ہوا، اس سے بڑا اور سانیہ کیا ہوگا؟ کہا کہ کاتب کو بلاؤ، کاتب کو بلایا، خط لکھو۔ عمر بن العاص کو خط لکھا، کہا 8000 تم ہو، 4000 میں یہاں سے بھیج رہا ہوں، 4000 تم کتنے جاؤ گے؟ 12000 12000 کا لشکر لے کر کافروں پر حملہ کرنا، لیکن اس سے پہلے حل اخترتم زی الکفار، آپس کے اندر جانچ پڑتال کرو، تم میں سے کسی شخص نے کسی کافر کی عادت تو نہیں اپنا لی، سنت تو نہیں چھوڑ دی؟ اور اس کے بعد آیات جہاد پڑھو، ان کو ترغیب دو، رات کو صلاۃ التوبہ پڑھو، صبح کافر پر ٹوٹ پڑو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ کہا میں 4000 کی کمک بھیج رہا ہوں، سننا 4000 کون کون سے ہیں؟ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حذیفہ ابن خارجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مقداد ابن الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک اور صحابی تھے۔ یہ 4 صحابی بھیجے، کہا یہ بدری صحابہ ہیں، ان میں سے ہر ایک صحابی 1000 کے برابر ہے، تم ان کو آگے رکھنا، لشکر کو پیچھے رکھنا، اور آیات جہاد پڑھ کر ترغیب دینا، رات کو صلاۃ التوبہ پڑھوانا، سنت پر عمل کرنا۔ جب یہ آگے چلیں گے، پیچھے لشکر چلے گا، یہ ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ آسمان سے فرشتے اتارے گا، یہ بدری ہیں، ان کی قربانی بہت زیادہ ہے۔ اللہ کی قسم، علماء نے لکھا ہے کتابوں کے اندر، 4 مہینے لڑتے رہے، فتح نہیں ہوئی، 4 گھنٹے میں اللہ نے قلعہ فتح کروا دیا، 4 گھنٹے میں۔ وجہ کیا ہے بھائی؟ وجہ کیا ہے؟ دیکھو یہ ایک شیر باندھو یہاں لا کر، شیر کو لگاؤ زہر کا ٹیکا، وہ جائے مر، اس کے اوپر چوہا چھوڑو، ایک چوہا پورا شیر کھا جائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ روح نکل گئی، شیر ظاہر ہے، باطن شیر کا ختم، باطن شیر کا ختم، مر گیا شیر۔ او بھائی اگر ایک زندہ شیر باندھو، اس پر 1 کروڑ چوہے چھوڑو، میں کہہ رہا ہوں دندناتے پھرتے رہے چوہے، 1 کروڑ چوہے ایک زندہ شیر کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کھرا اسلام باطل کو نیچا کر دے گا۔ آج کھرا اسلام ہمارے پاس نہیں ہے، اس لیے کفر امڑ کر آ رہا ہے، کفر امڑ کر آ رہا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے قرب قیامت دسترخوان کی طرح جیسے بھوکا دسترخوان پر بھاگتا ہے، کافر مسلمان پر پلٹے گا، کھانے کے لیے دوڑے گا، مسلمان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آج ہماری حالت اس شیر جیسی ہے جس کی روح نکل گئی، یہ چوہے ہیں جو ہمارے اوپر دندناتے پھر رہے ہیں۔ ہم کمزور ہو چکے ہیں، زکوٰۃ دینے کے لیے ہم تیار کوئی نہیں، عشر دینے کے لیے ہم تیار کوئی نہیں، شریعت سمجھنے کے لیے ہم تیار کوئی نہیں، من چاہی پر چل رہے ہیں۔ چند ایسے لوگ ہیں جنہوں نے پیٹ کے لیے دین کو ہی تبدیل کر دیا، دین ہی تبدیل کر دیا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایمانداری سے بتانا، ایمانداری سے بتانا، بات تکلیف دہ ضرور ہے۔ اللہ کے نبی کے یہاں سے لے کر، ہمارے نبی کے یہ جو لو کان کی یہاں سے لے کر یہاں تک 19 بالوں کی سب سے زیادہ روایت ہے، سفید بال، صرف داڑھی کے اندر اللہ کے نبی کے سفید بال تھے۔ اللہ کے نبی نے شلوار نہیں پہنی، صرف لنگی پہنی، کتنی پیمائش کی پہنی، حدیث کے اندر موجود، پگڑی پہنی، سفید زیادہ پہنی، سبز بھی پہنی اور کتھئی رنگ کی بھی پہنی، حدیث کے اندر موجود۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا جوتا پہنا، حدیث کے اندر موجود۔ اللہ کے نبی نے جس گھوڑے پر سواری کی، حدیث کے اندر موجود۔ جس اونٹنی کا دودھ پیا، حدیث کے اندر موجود۔ جس گدھے پر سواری کی، حدیث کے اندر موجود۔ جس خچر پر سواری کی، حدیث کے اندر موجود۔ اللہ کے نبی کی زرہیں آج تک محفوظ، تلواریں آج تک محفوظ، ڈھال آج تک محفوظ، 11 بیویوں کے نکاح محفوظ، ان کے ولیموں کی تاریخ محفوظ، ان کے ولیمے کو کس نے کیا وہ محفوظ، ہر صحابی کا نام محفوظ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد محفوظ، ابراہیم کی قبر محفوظ، ابراہیم کا جنازہ محفوظ، ابراہیم کے جنازے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا منگوائی محفوظ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ابراہیم کے قبر کے اوپر جس نے پانی چھڑکا محفوظ، حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر حضرت بلال نے پانی چھڑکا محفوظ، اللہ کے نبی نے اپنے بیٹے ابراہیم کی قبر پر پتھر رکھوائے، سنگریز رکھوائے محفوظ، ہر شے اللہ کے نبی کی محفوظ۔ اس پورے مجمع کے اندر سے ایک بندہ کھڑا ہو کر کہہ دے کہ اللہ کے نبی کی کلخانی کس صحابی نے کی تھی، بتائیں کس صحابی نے کی، کھانا کس صحابی نے بنایا، اعلان کہاں کیا گیا، مجمع کہاں بیٹھا، ترتیب کیا تھی، نہیں پتا، کیونکہ شرعی حکم نہیں ہے، ہم نہیں سمجھتے ان چیزوں کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت بیان کی بس وہ اختتام ہے۔ عبداللہ ابن عمر 92 سال کی عمر میں اختتام ہوا، آخری عمر کے اندر آنکھیں ضائع ہو گئی،
मुजाहिद ने हाथ पकड़ा, मुजाहिद रहमतुल्लाह ने हाथ पकड़ा, मस्जिद के अंदर ले जाने लगे। देखा कि आगे मुअज्जिन ने आजान दे दी। मुअज्जिन आजान के बाद खड़ा होकर कहता है कि लोगों, आजान हो चुकी है, मस्जिद के अंदर आ जाओ, जमात का टाइम होने वाला है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने मुजाहिद रहमतुल्लाह से कहा कि इस मस्जिद में मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा, मुझे दूसरी मस्जिद के अंदर ले जाओ। उन्होंने कहा हजरत क्या हुआ? कहा कि इस मस्जिद के मुअज्जिन ने तस्वीब की है, तस्वीब। अल्लाह के नबी से साबित नहीं है कि आजान के बाद फिर मुअज्जिन स्पीकर के अंदर या वैसे ऐलान कर कर मस्जिद में बुलाए। आजान के बाद फिर कोई दावत नहीं है जो मस्जिद के अंदर लाए। इस मुअज्जिन ने तस्वीब की, बिदअत की, मैं ऐसे मस्जिद के अंदर नमाज नहीं पढ़ूंगा। हमें पता ही कोई नहीं, अपनी मर्जी से दीन पर चले हैं बस। उसने भी कह दिया ठीक, उसने भी कह दिया ठीक, उसने भी कह दिया ठीक, तभी तो हमारा जनाजा निकला हुआ है। और इल्जाम किसके लिए है कि मौलवियों ने दीन को बिगाड़ दिया। भाई मौलवियों ने दीन को नहीं बिगाड़ा, वो मौलवी नहीं है जिन्होंने दीन को बिगाड़ा है। इसलिए आपसे गुजारिश की है भाई, जब हम अपने उलमा से दूर होंगे तो फिर हमारा यही हाल होगा। अपने उलमा से जुड़कर चलो, अपने उलमा से जुड़कर चलो, मसाइल पूछ कर चलो भाई। तारीख भरी पड़ी है, एक एक शय महफूज है, एक एक शय महफूज है। अल्लाहु अल्लाह।